جو صدقہ فطر ہے یا فطرانہ ہے اس کے دینے کا وقت کیا ہے؟ بعض لوگ رمضان کے شروع میں دے دیتے ہیں، بعض دوسرے عشرے میں، بعض تیسرے میں جا کے، بعض عید سے پہلے. تو اصل وقت اس کا کیا ہے جس میں یہ دینا ہے؟ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ 1-2 دن پہلے فطرانہ دیتے تھے. اور کن کو دیتے تھے؟ جو حکومت کی طرف سے فطرانہ جمع کرنے والے، الذین یقبلونہ، جو اس کو جمع کر رہے ہوتے تو ان کو 1-2 دن پہلے دے دیتے تھے. اس روایت سے یہ بات نکلتی ہے کہ 1 یا 2 دن پہلے دینا یہ درست ہے. پھر اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ مشہور حدیث ہے کہ جس میں وہ ایک غلے پر نگران مقرر تھے. وہ غلہ صدقۃ الفطر کا ہی تھا. چور آتا رہا اور شیطان ابلیس شیطان جو ہے نا وہ آتا رہا تو وہ چوری کرنے کی کوشش کرتا رہا. وہ غلہ صدقۃ الفطر تھا. صحیح بخاری میں اس کی وضاحت موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ 1-2 دن پہلے جو ہے نا وہ جمع کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ وہ ہے جب اجتماعی صورت میں. لیکن یہ بات بھی صحیح بخاری میں موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ اپنا صدقہ فطر لے کر وہ خود جو ہے نا وہ عید کی نماز نکلنے سے، عید کی نماز کی طرف جانے سے پہلے ادا کرتے تھے. یعنی عید کی نماز سے پہلے ادا کرنے کی بات ہے. اور ابو داود کی حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کیا تو یہ صدقہ فطر ہے، اور اگر عید کی نماز کے بعد ادا کرے گا تو وہ یہ صدقات میں سے ایک عام صدقہ ہوگا. تو لہذا اس کا وقت جو ہے وہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب عید الفطر کا چاند نظر آ جاتا تو اس وقت لے کر عام کسی فرد کو دینے کے لیے وہ اس وقت نکلتے تھے. اور اگر اجتماعیت میں جمع کروانا ہوتا تو پھر وہ 1-2 دن پہلے بھی جمع ہو جاتا تھا، تاکہ پھر جو حاکم ہے یا جو جمع کرنے والا ہے یا بیت المال میں جمع ہو رہا ہے تو پھر مساکین کو وہاں سے آگے پہنچایا جا سکے. اس کام کے لیے 1-2 دن پہلے جمع ہو سکے. یعنی آپ کی بات کو اگر ہم یوں کہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بھی مسکین کو ڈائریکٹلی خود دے رہا ہے تو وہ کوشش کرے کہ عید کا چاند نظر آنے پر وہ دے. بالکل ایسی. اور اگر کوئی کسی ویلفیئر کو یا کسی فاؤنڈیشن کو یا کسی ادارے کو دے رہا ہے جس نے لے کر آگے پہنچانا ہے تو ان کو وقت سے پہلے بھی دیا جا سکتا ہے. یہ احادیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے. اچھا، کچھ لوگ بالکل شروع میں دے دیتے ہیں، رمضان کے شروع میں دے دیتے ہیں فطرانہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ بالکل طریقہ کار نہیں تھا کہ پہلے عشرے میں یا دوسرے عشرے میں دینا یا ابتدا میں دے دینا. ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ آخر میں ہی دیا گیا. اور اگر کسی نے دے دیا ہوا ایسا تو اس کو دوبارہ دینا پڑے گا؟ ہم یہ بات تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کو دوبارہ دینا پڑے، بلکہ اس کی اصلاح کرنی چاہیے کہ وہ اپنی آئندہ وہ اور کوشش کرے کہ وقت پر دے. جی بالکل. جس کا فطرانہ رہ گیا، کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ عید کی نماز کے لیے آ جاتے ہیں عید گاہ میں، وہ وہاں پہ آگے فطرانہ دے رہے ہوتے ہیں. ظاہری بات ابھی عید کی نماز پڑھی نہیں ہے انہوں نے. کوشش تو یہ کہ عید کی گاہ میں پہنچنے سے پہلے دے دیں، لیکن کوئی مسکین ملا نہیں یا کوئی لیٹ ہو گئے تو عید کی نماز سے قبل، حدیث کے الفاظ کے مطابق جس نے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا تو نماز ابھی نہیں ہوئی، اس نے وہاں پر بھی ادا کر دیا تو پھر سمجھ لیں کہ اس کا فطرانہ اس کی جانب سے ادا ہو جائے گا. اور جس کا رہ گیا پھر وہ آدمی محروم ہو گیا ہے، اس کا عام صدقہ ہوگا، لیکن یہ چیز اس نے ادائیگی نہیں کی. گنہگار ہے وہ. ظاہری بات ہے کہ اس نے اگر جان بوجھ کے اس نے کیا تو وقت پر ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کی یہ کوتاہی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. مطلب کوئی عام اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے، یہ انسان کو گنہگار بنا سکتا ہے اگر وہ وقت پر اس کی ادائیگی نہیں کرے. جب ہم اس کو فرض کہہ رہے ہیں اور اس کا وقت بھی مقرر کر رہے ہیں اور پھر انسان نے سستی کرتے ہوئے اس وقت میں ادائیگی نہیں کی، تو جس طرح کوئی بھی فریضہ بر وقت ادا نہ کرنا وہ انسان کے لیے باعث عار ہوتا تو یہ بھی باعث عار ہی ہے.